اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون الذین جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیب غیب اندیکھی چیزیں بن دیکھی چیزیں غیب پر یا اندیکھی چیزوں پر اور یقیمون وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز ومما اور اس میں سے جو رزقناہم ہم نے رزق دیا ان کو ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر گزشتہ آیات کے ساتھ آپ دیکھیں، پچھلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ کتاب، اس میں شک نہیں کرنا، یہ کتاب جو آپ کے ہاتھ میں ہے جسے آپ پڑھنا کا آغاز کر رہی ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقین کون ہیں؟ ان کی صفات یہاں پر بتائی جا رہی ہیں۔ تو یہاں پر آغاز میں ہی متقین کی 5 صفات اللہ پاک نے بتا دی ہیں۔ 5 کے میں سے ہم جو آج کا ہمارا موضوع ہے آیت نمبر 3 ابھی جو ہم نے پڑھا، اس میں اللہ پاک نے یہاں پر اس ایک آیت میں 3 صفات کا ذکر کیا۔ پہلا، الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، اندیکھی چیزوں پر۔ اب ایمان کیا ہے؟ غیب، پہلے غیب کو دیکھ لیں۔ غیب کیا ہے؟ غیب سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، ملائکہ، انبیاء، گزشتہ انبیاء جو ہیں متقدمین اور کتب سابقین، احوال برزخ، علامات قیامت، احوال آخرت، حشر نشر، صراط اور میزان، جنت جہنم، یہ سب چیزیں جو غیب ہیں۔ تو اسلام میں ایمان بالغیب کی ہی فضیلت ہے اور یہی مطلوب ہے۔ اب ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان کسی چیز کی تصدیق کرنے کا نام ہے، یعنی اس کو سچا جاننے کا نام ہے، سچ ماننے کا نام ہے۔ حضرت ابن عباس جو بھی یہی فرماتے ہیں، اور حضرت زہری رحمہ اللہ نے کہا کہ یہاں ایمان لانا جو ہے اس سے مراد کیا ہے کہ ڈرنا۔ اور یہ سب اقوال اگر ملا لیے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ زبان سے، دل سے، عمل سے غیب پر ایمان لانا اور اللہ سے ڈرنا۔ تو ایمان کے مفہوم میں اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر ایمان لانا شامل ہے، اور اس اقرار کی تصدیق عمل کے ساتھ کرنا بھی لازم ہے۔ یعنی صرف زبانی اقرار شامل نہیں ہے بلکہ عملی تصدیق بھی ضروری ہے۔ تو اگر لغت میں کہا جائے کہ ایمان کا مطلب ہے سچا مان لینا، لیکن جو اس کا معنی ہے استعمال یہ کہ سچا مان لینے کے بعد عملاً بھی اس کو ثابت کرنا کہ اس پر آپ ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ایمان کے معنی ہم اللہ سے ڈر اور خوف کے کریں تو جیسا کہ سورہ ملک میں اللہ پاک نے فرمایا، ان الذین یخشون ربہم بالغیب، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، غیب میں در پردہ ڈرتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا سورہ قاف میں کہ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے در پردہ ڈرا، بن دیکھے ڈرا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک سورہ فاطر میں
ایک جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے جو اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے لوگ جو ہیں وہ علماء ہیں، یعنی علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو گویا غیب پر ایسا ایمان ہو جیسا کہ حاضر پر ہوتا ہے۔ تو جب ایمان والوں کے سامنے، جب ایمان والے جو ہیں ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ اللہ سے ڈر جاتے ہیں۔ تو گویا اب ایمان کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ بن دیکھے وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے ساتھ جو اللہ نے حکم دیا، غیب کی اور جو چیزیں ہیں، اللہ کی فرشتے، کتابیں، رسول، قیامت، جنت، دوزخ، مرنا، مرنے کے بعد جی اٹھنا، اللہ کی ملاقات ہونا، ان سب چیزوں پر جو ایمان لاتے ہیں، پوشیدہ چیزیں جو نظروں سے اوجھل ہیں، ان چیزوں پر ایمان جو ہے وہ ایمان بالغیب ہے۔ اب تقدیر بھی چونکہ ایمان بالغیب میں آتی ہے تو اس پر ایمان لانا بھی واجب ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی مجلس میں ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے فضائل بیان ہوئے تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے والوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہی تھا، لیکن اللہ کی قسم ایمانی حیثیت سے وہ لوگ افضل ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ تو پھر آپ نے اس کی تائید میں یہ آیت پڑھی، الف لام میم سے لے کر الذین یؤمنون بالغیب سے لے کر مفلحون تک، کہ یہ اللہ پاک نے کہا یہ کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، وہ ہی کامیاب ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے مروی ہے ایک حدیث، تو انہوں نے کہا کہ ابو عبیدہ بن جراح بھی ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم سے بہتر بھی کوئی اور ہے کہ ہم آپ پر اسلام لائے، ہم نے آپ کے ساتھ جہاد کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا۔ تو گویا ایمان بالغیب جو ہے وہ مطلوب ہے اللہ کو، کہ بن دیکھے ایمان لانا وہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اس کے بعد اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب نزاع کا وقت آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، تو انسان دیکھ لیتا ہے کہ اب میں بس مرنے والا ہوں، اور اسے اگلا جہان نظر آ جاتا ہے، تو اس وقت کا ایمان پھر قبول نہیں ہے۔ کیونکہ اب اسے عالم غیب کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، ملائکہ، عذاب، ثواب اور آثار جنت جہنم کے دکھائی دے رہے ہیں نا، اب وہ ایمان لائے گا کوئی کافر تو اب یہ ایمان مطلوب نہیں، قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ پھر ایمان بالغیب نہ ہوا، وہ تو دیکھ کر ایمان ہوا نا۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوشحالی ہے اس کو، خوشحالی سے مطلب کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مبارک دے رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں کہ خوشحالی ہے، کامیابی ہے اس کے لیے کہ جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لایا۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان بالغیب کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اس لیے سب سے پہلے متقین کی صفات میں اللہ پاک نے پہلی صفت جو بیان کی وہ یؤمنون بالغیب فرمائی، یہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ اب دوسری صفت جو فرمائی گئی، اسی آیت کو آگے دیکھیں، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، بن دیکھی چیزوں پر۔ دوسری صفت یہ بتائی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز۔ یہ ہے متقین کی دوسری صفت کہ وہ نماز کا قائم کرتے ہیں۔ نماز کے قائم رکھنے سے کیا مراد ہے کہ اس کو تمام فرائض اور واجبات اور سنن اور مستحبات اور اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کرنا۔ یعنی نماز پڑھنا نہیں کہا گیا، قائم کرنا کہا گیا۔ تو قائم کرنے میں یہ سب چیزوں کا خیال ہوگا، فرائض اور وقت کا خیال ہوگا، فرائض کا، واجبات کا، اس میں سنتیں، مستحبات اور ظاہری باطنی سارے آداب کو۔
نماز کو فریضہ خداوندی سمجھ کر محض رضائے الہی کی خاطر پورے حضور اور اخلاص، خشوع و خضوع اور سکون قلب کے ساتھ ادا کیا جائے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے اہم چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو بتایا، فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس دنیا سے رخصت کا وقت قریب آیا تو آپ نے اس وقت بھی خاص جو وصیت کی تھی، خاص طور پر نماز ہی کی وصیت فرمائی تھی اور اس کے اہتمام کی تاکید فرمائی تھی۔ تو گویا اقامت صلاۃ جو ہے وہ متقین کی دوسری صفت ہے۔ اس کے بعد ہے تیسری صفت جو اسی آیت میں ذکر کی گئی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ متقین جو اللہ کا عطا کردہ رزق ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر رزق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے، ہم نے ان کو دیا، رزقناہم، ہم نے ان کو دیا رزق، تو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا جو بھی رزق۔ اب رزق کے معنی جو ہیں عربی لغت میں یہ لفظ بڑے وسیع معنی رکھتا ہے، اس کے اندر ہر قسم کی نعمتیں آ جاتی ہیں، خواہ وہ ظاہری ہوں، مادی ہوں جیسے مال اور اولاد، دولت، ثروت، قوت، صحت وغیرہ، یا باطنی اور روحانی ہوں جیسے کہ علم و ہنر، عقل اور حکمت، فہم و فراست وغیرہ، یہ سب چیزیں رزق میں آتی ہیں۔ لہٰذا اللہ کے دیے ہوئے مال و دولت، قوت اور صحت کے ذریعے دوسروں کی مدد کرنا، یا علم و حکمت سکھانا، یا مفید اور مخلصانہ مشورے سے تعاون کرنا، یا باطنی روحانی فیض پہنچانا، یہ سب اس آیت کے تحت داخل ہیں۔ اور باقی جو ظاہری مال ہے جس سے کہ انسان مال دوسروں پر خرچ کرتا ہے وہ تو ظاہری معنوں میں وہ بھی شامل ہے اس میں۔ تو اللہ پاک نے پھر مما جو فرمایا نا، اس میں سے جو، مما اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ یہ ہمارا دیا ہوا مال ہے، یہ ہمارے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنا ہے۔ اور اب جہاں تک مال کے خرچ کرنے کا تعلق ہے اللہ کی راہ میں، تو اللہ کے لیے خرچ کرنے کی 7 قسمیں ہیں۔ پہلا ایک زکوٰۃ ہے جو کہ فرض ہے، اس کا ادا کرنا، خواہ وہ سونا چاندی حد نصاب تک ہونے کی وجہ سے فرض ہو جائے، یا مال مویشی یا مال تجارت کی وجہ سے، یا زمین کا عشر ہو، یہ جو ہے یہ زکوٰۃ ہو گئی۔ نمبر 2 صدقہ فطر ادا کرنا جس کے اوپر شرعاً واجب ہو، جو کہ عید الفطر میں ادا کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 خیرات اور صدقات، یعنی فرائض کے علاوہ نفلی خیرات کرنا، صدقات کرنا، جیسے فقراء و مساکین کو دینا، اور ضعیفوں کی اعانت کرنا، محتاجوں، یتیموں اور قرض داروں کو قرض دینا، مہمانوں کی مہمانداری کرنا، یہ خیرات اور صدقات جو ہیں یہ تیسری قسم ہے مال کے خرچ کرنے کی۔ اور چوتھا کیا ہے کہ اوقاف للہ پر خرچ کرنا، جیسے جو چیزیں اللہ کے لیے وقف کر دی گئی ہیں، مثلا مسجد اور مدرسے وغیرہ، ان کا بنانا، قائم رکھنا، ان کی ضروریات پر خرچ کرنا، کنویں کھدوانا، رفاہ عامہ کے کام کرنا، مسافر خانے بنوانا، مہمان سرائے بنانا وغیرہ، یہ جو ہے یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کہلاتا ہے۔ 5ویں قسم جو ہے وہ یہ ہے مصارف حج، خواہ وہ اپنے لیے کریں خواہ وہ دوسروں کے لیے، یعنی حج کے لیے جو حج کے مصرف پر جو مال خرچ ہوگا وہ بھی اللہ کی راہ میں ہوگا۔ تو چھٹا ہے مصارف جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد کا موقع آ جائے تو جہاد کی تیاری میں جو مال خرچ ہوگا وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا۔ وہ جہاد کے لیے جہاں جہاں بھی ضرورت ہے اسلحہ کی، اور جو لڑنے والے مجاہدین ہیں ان کی ضروریات کی، شہداء کے گھر والوں پر، یہ سارے جو جہاد کے مصارف ہیں وہ بھی فی سبیل اللہ آتے ہیں۔
اور اس کے بعد ساتواں جو مصرف ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، وہ ہے جو اللہ پاک نے نفقے واجب کیے ہیں، نفقات واجبہ، وہ اپنے گھر والوں کے لیے جو نفقہ واجب ہے، اپنے محرم رشتہ داروں کے لیے، اپنے عیال کے لیے، یہ سب جو آدمی خرچ کرتا ہے اللہ کے مال میں سے، یہ سب اللہ کے مال میں کہلائے گا۔ یہ الغرض متقین کی تیسری صفت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی ظاہری باطنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس میں سے وہ اللہ کے دین پر، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقین کی تیسری صفت ہے، اور یہ جو ابھی ہم نے آیت نمبر 3 پڑھی وہ یہاں پر مکمل ہوتی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اللہ کے متقی بندے جو ہیں وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ پاک نے ان کو عطا کیا ہے رزق، اس رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب ہے آیت نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ والذین، وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک، جو نازل کیا گیا تمہاری طرف۔ یعنی کیا نازل کیا گیا تمہاری طرف؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا نازل کیا گیا؟ قرآن پاک۔ یعنی وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کردہ کتاب پر، کلام پر ایمان لاتے ہیں۔ وما انزلا، اور جو نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، یعنی آپ سے پہلے جو چیزیں نازل کی گئیں، جو کتابیں نازل کی گئیں، جو کلام نازل کیا گیا، یہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ متقین، ان کی یہ جو اگلی صفت بیان ہو رہی ہے کہ چوتھی صفت جو ان کی بیان ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، خواہ وہ کتابیں آپ سے پہلے نازل ہوئی ہیں اور خواہ یہ موجودہ جو قرآن پاک ہے یہ نازل ہوا، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی اس آیت میں دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ ایک تو اس کتاب پر ایمان رکھنے کا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی یعنی قرآن کریم، اور دوسرے ان کتابوں پر ایمان رکھنے کا جو پہلے انبیاء پر اتریں۔ آج بھی ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن کریم کے ساتھ دوسرے سابق انبیاء کرام کی کتابوں پر بھی ایمان رکھے۔ اس کا مطلب یہ کہ گزشتہ تمام آسمانی کتابوں کو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مانا جائے، ان کتابوں کو، گزشتہ کتابوں کے احکامات پر عمل نہیں کرنا، صرف ان پر ایمان رکھنا ہے، یہ کہ وہ کتابیں اللہ کی طرف سے بھیجی گئی تھیں اور وہ اپنے زمانے کی سچی کتابیں تھیں۔ جب تک وہ غیر محرف رہیں، جب ان پر تحریف نہیں کی گئی، تب تک وہ جو ہیں وہ سچی کتابیں، تو رد و بدل تحریف کے بعد پھر وہ اصل کلام نہیں رہا، تو جب جو نازل ہوئی تھیں وہ تو بالکل سچی کتابیں نازل ہوئی کی گئی تھیں۔ اب یہ جو پہلی جو صفات ہیں نا، یہ جو متقین کی جو پہلی صفات آئی ہیں، ان میں اہل کتاب کے مومنوں کی صفات بھی ان میں تھیں، تو عرب مومنوں کی، تو اللہ پاک نے اس بات کا ذکر کہ جو آپ پر وحی آ رہی ہے، قرآن پاک آ رہا ہے، اس پر جو ایمان رکھنا ہے، اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک کی اور بھی بہت سی جگہوں پر کیا ہے۔ مثلاً اللہ پاک نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور پھر سورہ آل عمران میں ذکر کیا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ۔ اہل کتاب میں سے جو آپ اللہ پر ایمان لاتا ہے اور جو آپ پر ایمان لاتا ہے، آپ پر نازل شدہ چیز پر اور جو ان پر نازل کی گئی اس وحی پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ سورہ القصص میں فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ،
یعنی وہ لوگ جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی۔ تو یعنی گویا کہ تمام کتابوں پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 شخصوں کو دوہرا اجر ملے گا۔ ایک اہل کتاب جو اپنے نبی پر بھی ایمان لائیں اور مجھ پر بھی ایمان رکھیں۔ دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی۔ تیسرا وہ شخص جو اپنی لونڈی کو اچھا ادب سکھائے پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے۔ تو یہ اہل کتاب میں سے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور اپنی کتابوں پر بھی ایمان لائے ہیں تو ان کے لیے دوہرا اجر جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے دوسری جگہوں پر بھی ہمیں اللہ پاک نے یہ حکم دیا کہ ہم گزشتہ تمام کتابوں پر جو ہیں ایمان لائیں گے۔ سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے اس میں بھی اللہ پاک نے یہ بتایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ، کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس پر جو ان کی طرف نازل کیا گیا، ان کے رب کی طرف سے ہیں، اور اس کے بعد اور تمام ایمان والے بھی اس پر ایمان لائے، اور ہر ایک ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر۔ یہ سارا پورا رکوع جو ہے وہ یہ ساری اس میں ڈیٹیل ہے کہ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ان رسولوں میں کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ ہم لوگ جو ہیں ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ ہماری طرف نازل ہوئے، اور آپ سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو 1 لاکھ سوا لاکھ انبیاء کی تعداد بتائی جاتی ہے، ہم تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ ایمان لانے کے لیے ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن ایمان کسی ایک کا انکار بھی جو ہے ایمان سے خارج ہونے کے لیے کافی ہے۔ کسی ایک رسول کا انکار کرنا، کسی ایک تعلیم کا انکار کرنا، کسی ایک کتاب کا انکار کرنا جو ہے وہ انسان کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر فرض کیا ہے کہ ہم تمام چیزوں پر ایمان لائیں جو کہ آپ سے پہلے نازل کی گئیں۔ یہ ایمان رکھنا ہے کہ وہ اپنے زمانے کی سچی کتابیں تھیں، اور اب ان پر عمل کرنا جو ہے وہ واجب نہیں ہے، عمل اب کیا جائے گا اس آخری کتاب قرآن مجید پر۔ تو یہ مضمون جو ہے صرف اسی ایک آیت میں نہیں آیا، بلکہ قرآن پاک کے مختلف مقامات میں تقریباً 40-50 آیتیں بن جاتی ہیں، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء اور پہلی وحی اور پہلی کتابوں کا ذکر کیا اور ان پر ایمان لانے کا ذکر کیا۔ اب 5ویں صفت جو ہے وہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور متقین جو ہیں ان کی 5ویں صفت کیا ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ، اور وہ آخرت پر ہم یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ یہ جو متقین کی 5 صفات بتائی جا رہی ہیں ان میں سے یہ 5ویں صفت ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب آخرت کیا ہے؟ آخرت سے مراد عالم آخرت، یعنی وہ عالم جو موجودہ سلسلہ زندگی کے بعد شروع ہوگا۔ یہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، یہ زندگی عارضی ہے، فانی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ جب یہ زندگی ختم ہوئی، دنیاوی زندگی، موجودہ زندگی، اس کے بعد ایک اور زندگی شروع ہوگی۔ اس آخرت کی زندگی پر، اس اگلی زندگی پر، وہ عالم آخرت میں آنکھ کھلے گی جا کر، جب انسان کو موت کے بعد دوبارہ قبر میں ڈالنے کے بعد زندہ کیا جاتا ہے، وہ عالم آخرت اس کا شروع۔ اب عالم آخرت میں کیا کیا ہوگا؟ ان ساری چیزوں پر ایمان لانا کہ آگے ایک زندگی اور ہے، اس زندگی میں اللہ پاک موجودہ اس زندگی کا حساب کتاب لے گا، یہاں کے کیے گئے اعمال کا وہاں پر جو ہے بدلہ ملے گا۔ یہ زندگی دارالعمل ہے، اور وہ زندگی آخرت کی زندگی دارالجزا ہے۔ یہاں عمل کرنا ہے، یہاں بیج بونا ہے، اور اس کی فصل جو ہے وہ آخرت میں جا کر کاٹنی ہے۔ تو گویا یہ بعد کی جو زندگی ہے، اس زندگی کے بعد کی
یہ ایک مہلت ہمیں دی گئی، اس مہلت میں اچھے کام کر لیں اور بعد میں جو زندگی شروع ہوگی اس کی حقیقتوں کو ماننا، قبول کرنا، اس پر ایمان لانا، ان پر پورا پورا یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت کو قائم کرے گا اور اس کے بعد ہمارے حساب کتاب ہوگا، ہمارا جزا اور سزا ہوگی، اور اس کے بعد حشر ہوگا، اس کے بعد میزان قائم ہوگی، پل صراط ہوگا، اور پھر جنت اور جہنم جو ہیں وہ آخر کار ٹھکانے جو ہیں وہ دیے جائیں گے۔ یہ عالم آخرت جو ہے اس پر ایمان لاتے ہیں متقین، اللہ سے ڈرنے والے، اس کتاب پر ایمان رکھنے والے جو ہیں ان کی یہ 5 صفات ہیں، اور اس کے پر ایمان رکھنے کی طرف اشارہ ہے کہ آخرت کی زندگی کی محض تصدیق کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ آخرت کا ایسا یقین، یوقینون، وہ یقین رکھتے ہیں، ایسا یقین کہ گویا کہ وہ آنکھوں کے سامنے ہو۔ یقین رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ جب یقین ہوگا تو تب ہی پھر اس کی تیاری کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یقین ہوگا تو اس کی تیاری، آخرت کی تیاری کے لیے انسان جو ہے وہ اس کے اندر یہ خوف ہوگا کہ میں نے آخرت میں اس بات کا حساب دینا ہے، تو وہ اس کی تیاری کرے گا۔ تو یہ یقین اس کو، آخرت کا جو یقین ہے وہ اس کو عمل پر ابھارے گا۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 5، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب جو 5 صفات بتائی گئیں، ان 5 صفات کے حامل افراد اللہ تعالیٰ ان کو یہ 5 صفات کے حامل افراد کو اللہ تعالیٰ ایک ڈگری، ایک سند، ایک سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ ان لوگوں کو کیا سرٹیفکیٹ ملا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ 5 صفات کے حامل افراد جو ہیں یہی لوگ اصل میں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ مفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، ہدایت یافتہ اور کامیاب لوگ یہی ہیں۔ اب فلاح جو ہے، ہدایت یافتہ اور فلاح جو ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے کافی تفصیل سے بات کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدایت کی تفسیر یہ کہ علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، تو ہدایت کی تفسیر کی ہے کہ نور اور استقامت، ان کو اللہ کی طرف سے نور حاصل ہوا اور استقامت حاصل ہوئی۔ اور فلاح کی تفسیر انہوں نے کہا کہ اپنی چاہت کو پا لینے اور برائیوں سے بچ جانے کی، یہ اس کی تفسیر ہے۔ اور ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے نور، دلیل، ثابت قدمی، سچائی اور توفیق میں حق پر ہیں، اور یہی لوگ اپنے ان پاکیزہ اعمال کی وجہ سے نجات، ثواب اور دائمی جنت پانے کے مستحق ہیں اور عذاب سے محفوظ ہیں۔ تو گویا یہ نتیجہ یہ نکلا، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صفات بتائیں متقین کی اور آخر میں جو ان کو سرٹیفکیٹ دیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اصل میں 2 بشارتیں ہیں کہ جو لوگ ان صفات کے حامل ہوں گے یہ لوگ ہدایت والے بھی ہیں اللہ کی طرف سے اور فلاح پانے والے بھی ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ حضور، قرآن پاک کی بعض آیتیں تو ہمیں ڈھارس دیتی ہیں اور امید قائم کرا دیتی ہیں، اور بعض آیتیں ہماری کمر توڑ دیتی ہیں، اور قریب ہوتا ہے کہ ہم نا امید ہو جائیں۔ یعنی جب قرآن پڑھتے ہیں تو کچھ جگہ پر بہت ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے، امید کا ذکر ہے، اور کس جگہ بہت زیادہ عذاب اور خوف کا ذکر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں جنتی اور جہنمی کی پہچان صاف صاف بتا دیتا ہوں۔ پھر آپ نے الف لام میم سے لے کر مفلحون تک پڑھ کر فرمایا یہ تو جنتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے خوش ہو کر فرمایا الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ ہم انہی میں سے ہیں، کیونکہ یہ ساری صفات ہمیں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی جو صفات ہیں یہ ہمیں اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک کے پہلے صفحے پر ہی بتا دیا کہ قرآن پڑھنے لگے ہو تو
اپنا شمار کر لو، کس میں تمہارا شمار ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں میں، متقی اور فلاح کا پانے والے بندوں میں، یا اس سے الگ صف میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایمان کامل نصیب فرمائیں اور اپنے متقین بندوں میں شامل فرما لیں، اپنے متقین بندوں میں شامل ہونا نصیب فرما لیں۔ ہم کو اس دنیا کی زندگی میں آخرت کی زندگی کی ذکر اور فکر نصیب فرما دیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔